أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آیت نمبر 19 میں پڑھا تھا واللہ لا يهدي القوم الظالمین. یہاں پر کیا ہے؟ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. آیت نمبر 24 ہے، سورہ توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے. تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، بنی جیسے کہتے ہیں بن، بنی اس کی جمع ہے ابنا، اور تمہارے بھائی اخوان، اور تمہاری عورتیں ازواج بیویاں، وعشیرہ، عشیرہ کسے کہتے ہیں؟ کنبہ، تمہارا کنبہ، خاندان، ٹھیک ہے، جس کنبے کو تم پسند کرتے ہو. اموال، مال کی جمع ہے، اور تمہارا مال یہاں ترجمہ ہے تمہاری کمائی کے مال، ٹھیک ہے، جس کو تم نے حاصل کیا. اور تمہاری تجارت کی منڈیاں، تمہارا خرید و فروخت، دکانیں، فیکٹریاں، انڈسٹریاں، تمہاری یعنی جو تجارتی کاروبار ہے. اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے. تخشونا، جس سے تم ڈرتے ہو. کسادہا ومساکن، مسکن کی جمع ہے کہ جہاں ہماری رہائشیں ہیں، مکانات، گھر. تردونہا، تردا راضی ہونا، رضا آپ اردو میں بولتے ہیں کہ اگر تم کو پسند ہو وہ زیادہ تمہیں پسند ہیں، ٹھیک ہے. مکان، تمہارے پسند کا مکان. یہ چیزیں احبا، زیادہ محبوب ہو جائیں، زیادہ پسندیدہ ہو جائیں. کس سے؟ اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے. من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، انتظار کرو، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ اپنا حکم لائے. اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو، جو فاسق قوم ہے ان کو ہدایت نہیں عطا فرماتے. وہ کس طرح کے فاسق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، یہ بات بعد میں ہوگی. آیت نمبر 23 میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے نا. اللہ نے ایمان والوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے بجائے کفر کو پسند کریں تو ان کو دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے، ان کو دوست نہ سمجھو. اور آیت نمبر 24 میں بھی اللہ نے بیان کیا. تو یہاں پر یہ دونوں آیات جو ہیں مسلمانوں کے کسی خاص گروہ یا واقعے یا متعلق نہیں ہے کہ کوئی خاص طبقہ تھا تو یہ اس کے لیے تھا، بلکہ یہ عام اور ہر زمانے کے لیے ہیں. ان میں تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے شمار فرمائی ہیں ہر انسان کو طبعی طور پر محبوب ہوتی ہیں، پسند ہوتی ہیں، پیاری ہوتی ہیں. اور لازمی بات ہے کہ اگر یہ پیاری نہ ہو تو زندگی گزارنا پھر ظاہر ہے ایک زندگی میں آپ کو معیشت تو چاہیے. اور ہر وقت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا نا کہ آپ اللہ کی مالا جپیں، ایسا تو اللہ نے حکم نہیں دیا. گھر بھی ہے اور پھر بیوی بچے بھی ہیں، افزائش نسل بھی ہے، تو اب یہ ظاہر ضروریات بھی ہیں. تو ان چیزوں کو اگر آپ ظاہر ہے مال کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیں گے تو ظاہر آپ مال کے لیے کوشش نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر آگے کی نسلوں کا پھر کیا ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ہیں تو ان کی محبت اللہ نے رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی محبت نہیں ہے. ہم پیچھے اگر آپ کو یاد ہو سورہ آل عمران میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ لوگوں کے لیے یعنی ایک طبعی طور پر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونا چاندی، والخیل یعنی جو گھوڑے ہیں، والخیل المسومۃ والانعام چوپائے، والحرث کھیتی باڑی جو ہوتی ہے. اور ذالک متاع حیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. سورہ آل عمران. لوگوں کے لیے فطری طور پر نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، پیاری بنائی گئی ہے، بڑی اس میں یعنی ایک چمک ہے، ایک کشش ہے، مزین کی گئی ہے. جو عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے
اور نشان زدہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو ان چیزوں سے محبت کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یاد رہے آپ کو، بلکہ ان سے محبت اور ان کے حقوق کی ادائیگی انسان کے کیا ہے ذمہ داریوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا صرف یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز کی محبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے راستے میں نکلنے سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ پیمانہ اس کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اللہ اس کے رسول کا حکم یہ کہا جاتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ رسول اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی طرف سے وہ کوئی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بار بار سمجھ لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سمجھ نہ آئے انسان کو۔ تو آپ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ زندگی میں جب بھی کبھی ایسا موقع آئے کہ اللہ کا حکم کچھ اور ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ اور ہے اور ہمارے اپنے گھر والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دوسری طرف بلا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کی طرف بلا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف ماں باپ ہے، ایک طرف بیوی بچے ہیں، ایک طرف بہن بھائی ہیں اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ پھر یہاں پر ایک انسان کی بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے مالک کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو جائے۔ سارے رشتے چھوٹتے ہیں چھوٹ جائیں، سارے رشتے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے اقارب جو بھی ہیں، جتنے پیارے محبوب ہیں، آپ کی بیوی، آپ کا مکان بہت ہی آرام دہ ہے، بہت ہی آپ وہاں پر کمفرٹ زون آپ نے بنایا ہوا ہے اور آپ بہت وہاں پر ریلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن حکم آ گیا ہے نکلو، دین کا تقاضا ہے نکلو، اور دنیا کے سارے جتنے بھی آپ کے تعلقات یا مفادات اور خطرات اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوں، تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر شخص اور ہر مصلحت سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرے، اور کوئی دنیاوی مفاد یا خطرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اسے اللہ کا حکم ماننے اور اس کی راہ میں دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو روک دے، اس کو باز رکھ سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے، کسی بھی وقت۔ یہی مضمون ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار واضح فرمایا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، جب تک کہ اللہ کے رسول ہمیں ہماری جان سے زیادہ پیارے نہیں ہو جائیں تو ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم نے اور آپ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کی سنت کو، آپ کی بات کو اتنی اہمیت دی ہے جتنی دینی چاہیے؟ تو کیا ہم ایمان والے ہو چکے ہیں یا پھر آپ خود ہی آپ اپنا فیصلہ کریں۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 6632 ہے، 6632۔ یہ اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ یہ بیان کرنے والے ہیں عبداللہ بن ہشام جو ہے، ان سے سنا ہے، کس نے؟ یہ معبد ہے، انہوں نے سنا ہے اپنے دادا سے، ٹھیک ہے، ان کے دادا کا نام تھا عبداللہ بن ہشام۔ انہوں نے کس سے سنا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم ساتھ میں تھے، کننا مع النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، پیارے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سب چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن ایک چیز کے لیے بتا دیا کہ الا نفسی، سوائے میری اپنی جان کے۔ میری جان ظاہر ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا نا کہ کہیں پر بھگدڑ مچ جائے، کہیں کوئی بھی مصیبت اللہ نہ کرے، کوئی پریشانی نازل ہو جائے، اگر سیلاب آ جائے، کسی بھی طرح کی جب مشکل آ جائے، جس کو واقعی مشکل یا مصیبت کہتے ہیں، تو اس وقت پر انسان کو اپنے جان کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا، اپنی جان چھوڑ کر بھاگتا ہے۔
ماں ہے تو بیٹے کو، بیٹی ہے تو ماں کو، اور مطلب کوئی بھی رشتہ کسی کو نہیں دیکھتا، پیچھے مڑ کے اپنے جان لے کر بھاگتا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ بچپن میں پیش آیا تھا. خیر بات، تو میں اور میری ماں تھے. جب انسان پھر بھاگتا ہے نا تو اس کو فکر نہیں ہوتی کہ پیچھے میری ماں کی طرح، نہ ماں کو فکر ہوتی کہ بیٹی کی طرح. ایسا ہوتا ہے جب بھی اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو پھر پتہ چلتا ہے. ویسے تو ظاہر اچھے وقت میں سب آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں. تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت سادہ اور بہت سیدھے اور بہت صاف شفاف دل والے لوگ تھے. یہ صاف بات کرتے تھے، بتا دیا کہ ہر چیز سے زیادہ پیارے تو ہیں، لیکن مجھے جو اپنی جان ہے نا وہ بہرحال پیاری ہے زیادہ. ٹھیک ہے، اپنی جان سے زیادہ پیارے آپ نہیں ہیں، اور ہر انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا اور عزیز نہ ہو جاؤں. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، کیا کہا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا پھر واللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، اب آپ کا ایمان پورا ہوا. سمجھ رہے بات کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا الآن، ٹھیک ہے، واللہ لا انت احب الی من نفسی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر. دیکھیے یہ بات دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، جیسے ہمارے دور میں بھی بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں. ٹھیک ہے، عاشق رسولوں کا قافلہ ہے، عشق رسول سے شرشار ہیں. بہرحال دعویٰ کرنا اور ہے، لیکن ذرا ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ذرا اپنا جائزہ تو لے کہ کیا واقعی آپ کو اللہ اس کے رسول اتنے پیارے ہیں کہ آپ کو اپنے جان سے زیادہ پیارے ہوں. جان تو بہت ہی قیمتی اور اہم چیز ہے، اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے، مال کا تو بدل موجود ہے. آپ کو تو دیکھ کے فی الوقت فی زمانہ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو تو مال بھی زیادہ پیارا ہے، دین سے زیادہ مال پیارا ہے. دین کے لیے تو آپ نے یعنی اپنے مال کے لیے دین کی پرواہ نہیں کی، دین کو بھی بیچ دیا، ایمان کو بھی بیچ دیا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو بھی بیچ دیا، کتاب اللہ کے احکامات بھی بیچ دیے. آپ نے تو سب کچھ بیچ دیا. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کی جھوٹی شہرت، دولت، مال کے لیے آپ نے سب کچھ اپنا بیچ دیا. اور کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ آپ کو اللہ اس کے رسول کا حکم زیادہ پیارا ہے. اتنا بھی نظر نہیں آتا کہ آپ کے ہاں جب تقاریر ہوتی ہیں نا اس میں بھی نظر نہیں آتا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے پردے کا، اور آپ پارٹیشن کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، کہتے نہیں بچے نہیں مان رہے ہیں. آپ کو بچوں کا حکم زیادہ پیارا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم آپ نے بالکل پسے پشت پیچھے ڈال دیا. کیسا ایمان ہے آپ کا؟ آپ سر سوچیں تو صحیح، اپنے ایمان کے ذرا کسوٹی پر، ایمان کی کسوٹی پر پرکھیں، ایمان کو ایمان کی کسوٹی پہ پرکھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایمان والے ہیں یا جو اللہ نے فرمایا فاسق، اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسقوں کو، کہیں ان میں تو شمار نہیں ہو رہا ہے. مجھے اور آپ کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. جو لوگ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. حدیث نمبر 15 ہے بخاری شریف کی. اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور تقریباً محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا یا ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک سب سے زیادہ نہ ہو جائے جب تک کہ آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور میرا آپ کا حال تو یہ ہے کہ کسی حکم کو تو دور کی بات ہے، کھانے کا ذائقہ، کھانے کی لذت، کھانے کا مزہ، سونے کا مزہ، ٹھیک ہے، آرام دہ رہائش آپ کی، آپ کو حلال روزی بھی سے زیادہ پیارا ہے. اللہ اس کے رسول کا حکم ہے حلال روزی کھائیں، سود نہ کھائیں، رشوت نہ کھائیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے نہ کھائیں. لیکن آپ کو اپنے منہ کا ذائقہ اتنا پیارا اور عزیز ہے کہ آپ وہ چاہتے ہیں اپنے من پسند کھانا کھائیں. سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، سادہ کھانا نہیں کھا سکتے، چٹنی روٹی دال روٹی سے پیٹ نہیں بھر سکتے، بلکہ آپ کو تو بہت سارا چاہیے اور بہت مزے کا ہر وقت چینج کر کے نیا نیا کھانا، نئی نئی ڈشیں چاہیے
کیوں چاہیے؟ کیونکہ آپ کے منہ کا ذائقہ یہی ہے. آپ کو تو ایئر کنڈیشن میں سونا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو حرام کمانا پڑے، کیونکہ آپ کو وہ ٹھنڈک میں سونا زیادہ پسند ہے، آپ کو زیادہ سونا زیادہ پسند ہے. آپ زیادہ سوئیں، زیادہ کھائیں، زیادہ گھومیں، اس کے لیے آپ کو حلال حرام کی اگر تمیز ختم کرنی پڑے تو آپ ختم کرنے کو تیار ہیں، اور پھر بھی آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ سے، اپنے والد سے بھی اور اپنی اولاد سے، یعنی جو دو بہت اہم تھے اصول اور فروع، آپ نیچے چلے جائیں جو بھی ہیں، پھر اس کے بعد کون سے رشتے رہ جاتے ہیں؟ ماں باپ یا اولاد سے بعد پھر کون سا رشتہ رہ جاتا ہے؟ سب سے اہم تو یہی ہے نا، ماں باپ اور اولاد. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان سے بھی زیادہ اگر رسول اللہ کو پیارا نہیں رکھتے اپنے دل میں، اور رسول اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تو بس پھر آپ سوچ لیجیے خود. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث شریف ہے، اس کو فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ ضعف ہے، لیکن قرآن اور دوسری احادیث سے اس کو قوت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عینہ، بالعینہ ہے لفظ، یعنی ہیلے کے ساتھ سود کی ایک قسم، یعنی اس کے ساتھ تم بے کرو گے، یعنی خرید و فروخت، اور بیل جو ہوتا ہے نا، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، یعنی کھیتی باڑی کے لیے بیل بہت استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ظاہر ہے آج تو مشینیں آ گئی، لیکن اس سے پہلے تو ظاہر ہے زیادہ تر بیلوں سے ہی کام لیا جاتا تھا، اور ابھی بھی بسا اوقات کسان جو ہے اس سے کام لیتے ہیں. تو فرمایا کہ بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، یعنی اس کو کھیتوں میں چلایا جاتا ہے نا بہت سے کاموں کے لیے، جتائی کے لیے، بوائی کے لیے، بہرحال، اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے. اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو جو تمہیں یعنی مشن دیا گیا ہے آخری امت ہونے کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، نبی نہیں آئیں گے، ان کی وجہ سے دین کو ترقی دینے کے لیے، پروموشن کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے کون ہے؟ تم ہی ہو، یہ امت ہی ہے. تو تم اس کو ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کریں گے جسے تم ختم نہیں کریں گے. یعنی انسانوں پر جب یعنی مسلمان کہیں یا جو بھی کہیں، جب اللہ تعالیٰ مسلط کریں گے تو ختم نہیں کریں گے جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آؤ گے. جب تک تم لوٹ نہیں آؤ گے نا، یعنی وہ تم پر مسلط رہے گا، یعنی مسلسل تم پر ذلت خواری مسلط رہے گی. یہ آپ کو ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر مل جائے گی 3462 پر ہے یہ حدیث نمبر ابو داؤد شریف میں. بہرحال زمخشری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بہت سخت ہے، اس سے سخت آپ کوئی آیت نہیں دیکھیں گے. یہ ان کا قول ہے. یہ انسان کی دینی کمزوری اور یقین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے. اپنے دل میں بہت پرہیزگار اور متقی شخص انصاف سے سوچے کہ کیا واقعی اس میں اتنی دینی پختگی ہے کہ اس آیت میں مذکور تمام چیزوں کو اللہ تعالی کی رضا کے خلاف ہونے کی بنا پر کسی معاملے کو چھوڑ سکتا ہے. دیکھ اپنے دل میں خود وہ ٹٹولے اپنے آپ کو کہ کیا واقعی میرا دین، میرا اسلام، میرا ایمان اتنا پختہ، اتنا کامل ہے کہ میں اگر یہ چیزیں رکاوٹ بنے، میرا باپ، میرا بھائی، میرا دادا، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری ماں، میری بیوی، میرا شوہر، میری بہن، کوئی بھی جتنے رشتے اللہ نے گنائے ہیں، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی بھی آپ کو رکاوٹ نہیں بنتا دین کے معاملے میں. آپ کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے. ہے کسی میں اتنی یعنی بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے بچائے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کے لیے چھوڑنا، اپنی ذات کے لیے تو کوئی کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کے لیے اب یہ ہر انسان خود اپنا زیادہ بہتر جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کیا تھا. اللہ نے حکم دیا بیوی چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دیا، اور اللہ نے حکم دیا جاؤ بیٹے کو بھی چھوڑاؤ، وہاں بیٹوں کو بھی چھوڑا ہے. خود اپنی جان کو بھی آگ میں ڈال دو تو وہاں بھی ڈال دیا. گھر چھوڑ دو، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا تھا اصل میں وہ بات یہاں فرمائی. سورہ مجادلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کا مضمون ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ بہترین اسوہ ہے ان کا ہمارے اور آپ کے لیے. تو وہ تو کامیاب ہو گئے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے نوازا بھی اور ان کو اپنا خلیل بھی بنا لیا. لیکن عام لوگ سوچیں کہ کیا ہم میں اور آپ میں اتنی سکت، اتنی جرت ہے
کہ اگر یہ لوگ رکاوٹ بنے ہمارے کسی دینی معاملے میں تو کیا میں اور آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ یا کسی کی تھوڑی سی ناراضگی یا دنیا کے معمولی سے مفاد کی بنا پر وہ کشمکش میں پڑ جاتا ہے انسان کہ کیا کرے، کسے رکھوں کسے چھوڑوں۔ پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر یہی ہوتا ہے کہ کبھی اس کی بیوی اور اولاد اور دوست احباب اور معاشرے اور تجارتی مفادات اور دنیا کے یہ معمولی سے فائدے کے تقاضے ہی اللہ کے دین کے تقاضوں پر غالب آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے اکثر اللہ ماشاءاللہ چھوڑ دیں، اکثر لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا کہ اللہ کے دین کو وہ پیچھے کر دیتے ہیں، پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور یہ چیزیں وہ آگے کر دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مفاد ہو، اچھا گھر ہو، ٹھیک ہے، رشتے احباب کنبہ ہو، بیوی بچے ہوں، بھائی بہن ہوں، ابا دادا چاچا ہوں، یہ سب غالب آ جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، دین کے لیے یہ ہم قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہاں اپنے اوپر بن جائے تو آپ دیکھ لیں کہ لوگ باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بیٹے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بھائی تو آپ خیر کہیں ہی نہیں، آپ کو ہر گھر میں بھائی بھائی کی لڑائی نظر آئے گی اکثر اللہ ماشاءاللہ۔ کچھ مثالیں ملیں گی کہ جن کو آپ مثال دے سکتے ہیں کہ ہاں بھائی بھائی بڑے پیار سے رہتے ہیں، بڑی محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں، ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے ہر بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اماں ابا جب مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گھر کے لیے جھگڑا پڑ جاتا ہے، اپنے ذات کے لیے تو لڑنے کو تیار ہیں، اپنا مفاد اگر ٹکرائے کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، ابا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دیکھ لیں آپ۔ اور اگر یہ رشتے آپ کے اپنی مرضی کے موافق چل رہے ہیں، آپ ان سے راضی یا آپ سے راضی، آپ کا حساب کتاب بالکل ٹھیک چل رہا ہے، کیلکولیشن بالکل صحیح ہوئی ہے، تو پھر یہ کہ یہ رشتے ایسے آپ پر غالب آ جاتے ہیں کہ ان کے لیے آپ اپنے دین کو بھی ترک کر دیتے ہیں، صحیح راستے کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہمارے بابا غلط تھے، کیا ہمارے بڑے غلط تھے، کیا نہیں، آپ پھر اپنے دین کو بھی اگر غلط بھی ہو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے، کہتے نہیں جس پہ ہمارے ابا تھے وہی صحیح تھا، ٹھیک ہے، اب یہ تم لوگ جو بتا رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، تو کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن آپ غور کریں ان رشتوں میں تو سب سے اہم رشتہ کیا ہے؟ سب سے اہم رشتے کو آپ ذرا تلاش کریں کہ سب سے اہم رشتہ ہے کیا۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ رشتے ساتھ اکثر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ آپ کے کام نہیں آتے، بلکہ اپنی جگہ آپ کو یہ رسوا کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، بدنام کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ اصل رشتہ جو ہے اس کی پہچان کریں، اصل رشتہ ہے ایمان کا، اگر بیچ میں ایمان نہ ہونا تو سب سارے رشتے بیکار ہیں، کیونکہ جس نے اپنے مالک کو ہی نہیں پہچانا نا پھر تو ظاہر وہ آپ کے کام آ ہی نہیں سکتا، کسی بھی وقت وہ دھوکہ دے گا۔ یہ سارے رشتے دھوکے والے رشتے ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، جعلی ہے، یہ سب ڈپلیکیٹ ہیں۔ اصل رشتہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور یہ رشتے ناطے اس نے بنائے۔ رشتے ناطے جو ہمارے ہیں وہ ہیں کون سے؟ وہ ہمارے رشتے ناطے اللہ نے بنائے ہیں، تو اصل ہے یہی۔ وہ شاعر مشرق کا ہے نا قول کہ یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتان وہم گما لا الہ الا اللہ۔ یہ مال، یہ دنیا کی دولت، یہ رشتے جو ہمارے پیون بنے ہوئے ہیں نا، ایک رشتہ دوسرے رشتے کے ساتھ پیون ہے نا، جڑا ہوا ہے نا، جیسے پیون جڑا ہوا ہوتا ہے نا ایک کپڑے کے ساتھ، یہ رشتہ ہو پیون، یہ میری ماں ہے، یہ میرے بابا ہیں، یہ میری خالہ ہیں، یہ میری پھپھی ہیں، یہ میرے چاچو ہیں، یہ میرے بڑے بابا ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے۔ شوہر بیوی کو تو آپ پوچھے ہی نہیں، ایک دوسرے کو کیسے مزے سے چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ یہ تو اتنا غیر اہم ہو گیا ہے اس دور میں رشتہ، کہ اس رشتے کی تو یعنی جیسا کہنا جی قدر و قیمت ہی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی بتایا اور قرآن نے بھی بتایا کہ اگر آپ اسی پر راضی ہو گئے ہیں، کس پر راضی ہو گئے ہیں کہ آپ یعنی خرید و فروخت پر، سود اور رشوت پر، دوسروں کا مال کھانے پر راضی ہو گئے ہیں، اور آپ نا اب یعنی کھیتی باڑی پر کرنے پر ہی راضی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کی خاطر تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے، اور اسے اس وقت تک دور نہیں کریں گے جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔
ابو داؤد وغیرہ میں جو حدیث ہے، اس کے علاوہ مسند احمد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، آج اپنے ذلت و خواری کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت تو بہرحال نہیں ہے۔ یہاں پر آپ شمار کریں تو آپ کو 8 چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر یعنی شمار فرمائی ہیں 8 چیزیں۔ سب سے پہلے آبا ہیں، ٹھیک ہے، جو جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، آبا۔ نمبر 1 ابنا، نمبر 2 یعنی باپ بیٹے، اخوان بھائی 3، ازواج بیویاں 4، عشیرہ کنبہ 5، اموال مال 6، تجارت 7، اور مسکن جو آپ کے رہائش گاہ ہے 8۔ یہ 8 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں شمار فرمایا ہے۔ تو ویسے تو سورۃ توبہ کی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکے سے ہجرت فرض ہونے کے وقت ہجرت نہیں کی، ان کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بنی۔ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور بیوی اور مال اور جائیداد کی محبت نے ان کو فریضہ ہجرت ادا کرنے سے روک دیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے یہ پڑھ کر سنا دیں، ان کو یہ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، ٹھیک ہے، فتربصوا، ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اب تم یعنی دیکھو، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ تو یہاں فرماتے ہیں امام مجاہد وغیرہ، امر حکم کو کہتے ہیں نا، تو یہاں پر امر کا ترجمہ حکم ہی ہے، یعنی حکم عذاب ان قریب آنے والا ہے، یا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب آئے گا ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔ یعنی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ دنیاوی تعلقات پر اخروی تعلقات کو قربان کر کے جو آپ نے کیا ہے تو اس کا نتیجہ بہت جلد برآمد ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور یہاں سمجھنے کی ہے کہ پہلے تو حکم ہجرت کا ہوا تھا کہ پہلے اپنا گھر بار چھوڑو، ٹھیک ہے، اور پھر دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو اگلا قدم تھا میدان میں آنا، وہ تو اس کے بعد کا تھا۔ تو بتایا یہاں پہ، سمجھایا یہ کہ ہجرت اور ترک وطن یہ تو اس کے مقابلے میں آسان کام ہے نا۔ تو جب تم لوگ اسی میں ہمت ہار بیٹھے، اسی میں تم نے یعنی حکم عدولی کر دی، تم اگر ہجرت ہی نہیں کر سکتے، تم اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ بتاؤ کہ اپنی جان کیسے قربان کر سکتے ہو؟ جب میدان میں نکلو گے تو وہاں تو جان جانے کا بھی ڈر ہے، اور اگر بچ بھی گئے تو زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو بتاؤ کیسے ہوگا کہ تم اللہ اس کے رسول کی محبت پر ساری محبتوں کو اور خود اپنی جان کو کیسے قربان کرو گے؟ وہاں تو تمہیں قربان کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر تم گھر نہیں چھوڑ سکتے، آرام نہیں چھوڑ سکتے، اچھا کھانا نہیں چھوڑ سکتے، اچھی رہائش نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ بے وفا محبتوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو اپنے مالک کے نہیں ہیں، تو پھر تو بتاؤ تو صحیح، تو تم پھر اپنی جان کو کیسے قربان کر سکتے ہو؟ یہ تو پھر بہت بڑی بات ہے، جان تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ نافرمان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ نافرمان ہیں، کس کے؟ اپنے مالک کے۔ اصل میں تو جو بھی نافرمانی ہو رہی مالک کی ہو رہی ہے، انسانوں کی تھوڑی۔ انسانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ مالک کی نافرمانی کی وجہ ہی سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں یہ فرما کر یہ بھی بتلا دیا کہ جو لوگ حکم ہجرت کے باوجود اپنے دنیاوی تعلقات کو ترجیح دے کر اپنے عزیز و اقارب، یہ سارے رشتے اور مال و مکان سے چمٹے رہے، ان کا یہ عمل دنیا میں بھی ان کے لیے مفید نہیں ہوگا، ان کو نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ کتنے ہی وہ آرام دہ محل میں، کتنے ہی مال و مویشی میں وہ رہ رہے ہوں، پھر بھی کیا ہے، دل بے سکون بے قرار رہتا ہے۔ اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا ایک بے چینی ہے اندر، سوچیں کیوں ہے یہ؟ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا کہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و مکان میں امن و چین سے بیٹھے رہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں آپ سے لے لی جائیں گی، آپ کو چھوڑنی پڑیں گی۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ یہ سب چیزیں چھوڑ جائیں گے، اور یہ سب چیزیں ان کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتے، کبھی بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کو یہ حکم بڑے شاخ گزرتے ہیں، بہت گراں گزرتے ہیں، یہ کیا حکم ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے جب بات آتی ہے ایک لمحہ نہیں لگاتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں، دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ یہاں کس حال میں، کوئی پرواہ نہیں، بس کبھی فون کر کے خیریت لے لی۔ اس کے علاوہ بیوی اگر بیوی سے ناراض ہو جائے طلاق دینے میں دیر نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اگر اچھا نہیں لگ رہا ہے، شوہر کی یعنی ہماری باتیں نہیں مان رہا ہے، ہمارے یعنی جو کچھ بھی تقاضے ہیں پورے نہیں ہو رہے ہیں، خلا کا مقدمہ دائر کر دیا فوراً، کیا ہوا میں کے آگے بیٹھ گئیں، یا یہ کہ ٹھیک ہے میں کا نہیں بھی ہے تو ہم اپنا رہ لیں گے اکیلے، ہمیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں لوگ، اپنی جب ذات پر بن پڑتی ہے، اپنے آپ پر بن پڑتی ہے، تو بڑے سے بڑا فیصلہ منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں، بغیر مشورے کے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جذباتی طور پر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات آئے تو پھر نہیں، پھر وہ من بھر کے قدم ہو جاتے ہیں، پھر اٹھائے نہیں اٹھتے، ٹھیک ہے، زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، بول نہیں پاتے، پھر بہت کڑا امتحان ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہر طرح کے بندھنوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں انسان اپنے آپ کو اپنی فطرت اور ضرورت کی وجہ سے، ایک تو فطری طور پر اللہ نے لگاؤ رکھا ہے، تو پھر بعد میں آپ کے وہ کیا ہوتے ہیں جو آپ کے ٹکراتے ہیں نا، مفادات، کانفلکٹ جن کو کہتے ہیں، آپ کو جب ٹکراتے ہیں آپس میں تو اور بات ہے کہ رکاوٹیں بنتی ہیں، لیکن ویسے یہ بندھن ایسے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اپنی فطرت اور ضرورت کی وجہ سے بندھا ہوا پاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے ماں باپ کی محبت ہو، اپنے اولاد سے ہو، اولاد کی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں کی باہمی الفت، میاں بیوی کا گہرا تعلق، یہ سب انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے۔ مال، کاروبار اور مکانات وغیرہ سے انسان کا لگاؤ ہوتا ہے، جس جگہ وہ رہتا ہے، صرف مکان سے نہیں ہوتا، اپنی بستی سے بھی، اپنے محلے سے بھی، اپنے شہر سے بھی، اپنے ملک سے بھی، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ زندگی بسر کرنے اور اسے عزت و آرام سے گزارنے میں ان سب کا محتاج بھی ہے۔ دین اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، وہ انسان کے طبعی تقاضوں اور اس کی ضروریات کا مناسب خیال رکھتا ہے، اس لیے اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ سرے سے یہ محبت کے رشتے ہیں ہی نہیں، ان کو توڑ ڈالو، ٹھیک ہے، یہ توڑ ڈالے جائیں، نہیں، ایسا حکم نہیں دیا۔ اور ان چیزوں کی طرف سے بالکل بے توجہ ہو جاؤ، ان سے اپنی توجہ ہٹا لو، نہیں، یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ انسانی زندگی کی غرض و غایت صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ ان سے بہت آگے اور بہت بلند ہے، اس لیے انسان کو انہی تعلقات اور انہی اشیاء میں کھو جانے سے روکا ہے، اور حکم دیا کہ بے شک ان اشیاء سے محبت و پیار کرو، لیکن صرف اس حد تک جب کہ یہ چیزیں تمہاری روحانی ترقی میں حائل نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نہ ٹکرائیں، ایثار و شہادت کے میدان میں جانے سے تمہارا راستہ نہ روکیں۔ پھر یہاں آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل رشتہ، اہم رشتہ وہ ہے میرا اور میرے مالک کا، جس نے مجھے پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا ہے، اور جس نے میرے سارے رشتے بنائے ہیں، تو اسی کے حکم کے مطابق ہمیں سارے رشتوں سے محبت کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے محبت کے بعد سب سے پہلا جو ہمیں محبت کا حکم دیا وہ کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث بھی سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی ہے، آپ کے حکم کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے آگے رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ رشتے جو اللہ نے گنائے ہیں کہیں پر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، راستہ روک رہے ہیں، اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ان تعلقات کو اور ان چیزوں کو پائے حقارت سے آپ ٹکرا دیجئے، اور ان کو ٹکراتے ہوئے آگے نکل جائیے، تب آپ اپنے آپ کو ایماندار کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ادروائز تو پھر ظاہر ہے دعویٰ ہی ہے، دعویٰ تو پھر دلیل مانگتا ہے، جب بھی آپ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل تو آپ سے مانگی جاتی ہے، اور اصل بات اور حقیقت بھی یہی ہے
کہ ایمان کا لطف ہی جب آتا ہے جب دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت شعلہ زن ہو. ٹھیک ہے, شعلہ جیسے نا ایک ہوتا ہے کہ شعلے مار رہا ہو, اس وقت یہ ساری زنجیریں خود بخود پگھل جاتی ہیں اور سارے حجاب تار تار ہو جاتے ہیں. یہ سبق اگر دیکھنا ہو تو آپ نبیوں کی زندگی قرآن میں پڑھیے یا حدیث میں پڑھیے. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑ دیا, نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی, لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ سے استغفار کرنے لگ گئے. بی بی آسیہ نے اپنے بادشاہ, ایسا زبردست بادشاہ فرعون جو شوہر تھا, اس کو چھوڑ دیا, ذرا سی بھی کوئی تکلیف تکلف محسوس نہیں کیا. اللہ کے لیے چھوڑنا بڑی بات ہوتی ہے نا. اصل میں تو اللہ کے لیے جب آپ نے چھوڑا اور اللہ کے لیے پکڑا تو اصل بات تو یہی ہے. تو یہ آپ کو سبق ملے گا نبیوں کی زندگی سے. اور کوئی بھی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے ہجرت نہ کی ہو. ہجرت ایک بہت بڑا امتحان ہے, اپنا گھر بار چھوڑنا, اپنے دوست احباب, اپنے اقارب چھوڑنا. اور آپ کو معلوم ہے اس وقت جب ہجرت کرتے تھے نبی تو زیادہ تر اکیلے ہجرت کرتے تھے. زیادہ تر نبیوں نے اکیلے ہجرت کی ہے, تنہا. ابراہیم علیہ السلام نکلے تو تنہا اکیلی جان. موسیٰ علیہ السلام نکلے تو کیسے, تنہا اکیلی جان لے کر نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کون تھا آپ کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھی آپ کے تھے, بس اکیلے. ٹھیک ہے, یونس علیہ السلام نکلے اپنے وطن سے, کیسے نکلے؟ اکیلے. زیادہ تر نبیوں نے اکیلے اکیلے ہجرت کی ہے, اپنی جان لے کر ہجرت کی. اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, رشتے ناتے, گھر بار, یہ وہ سب چھوڑ دیا. تو مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے کہ اصل رشتہ ہے اللہ کا. ٹھیک ہے, اور انسان دنیا میں آیا ہے, یہ رشتے بھی عارضی رشتے ہیں. یہ جو رشتے ہیں بھی سب عارضی ہیں. آپ مر جاتے ہیں, بیوی آپ کی دوسری شادی کر لیتی ہے, شوہر دوسرا نکاح کر لیتا ہے. چلے نکاح کر لینا کوئی ایسی اس کی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال سب کچھ رشتے تقسیم ہو جاتے ہیں, مال تقسیم ہو جاتا ہے, لوگ پھر آرام سے اپنی زندگی میں اپنے آ جاتے ہیں. ماں باپ کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں, بہن بھائیوں کو تو خیر بھول جانا بہت آسان ہی ہوتا ہے لوگوں کے لیے, سب کچھ بھول جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. سب اپنی زندگی میں اپنی لائف میں پھر ویسے ہی مطلب معمول کے مطابق آ جاتے ہیں واپس. تو پھر کیا رہ جاتا ہے, اول اور آخر کیا رہ جاتا ہے؟ وہی ایک رشتہ قائم دائم رہتا ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا تعلق مضبوط کرو. باقی سب رشتے کیا ہیں؟ بتان ہے, وہم و گمان. جیسے ایک بت کو آپ نے بنا لیا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے, حالانکہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تراش لیا, کبھی مٹی کا, کبھی لکڑی کا, کبھی پتھر کا, کبھی لوہے کا, کبھی موم کا, اور پھر کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے. تو یہ وہم ہے نا آپ کا, یہ وہم و گمان ہے نا آپ کا. بتان وہم و گمان, لا الہ الا اللہ, اصل تو لا الہ الا اللہ ہے. تو اسی بنیاد پر سارے رشتوں کو قائم کریں, یہی حقیقی رشتہ ہے. اور اس کے علاوہ سارے رشتے عارضی ہیں, فانی ہیں, دھوکہ ہیں, فریب ہیں.